مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، دیگر علماء ہیں، اہل سنت عالم نے کہا مجھ سے ہمارے اپنے لوگ شکوہ کر رہے تھے، تم بھی وہی کچھ کہتے ہو جو شیعہ کہتے ہیں. تو جو مجھے کہہ رہے تھے کہ تم شیعوں کی تائید کرتے ہو، شیعوں والی بات کرتے ہو. انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تو حضرت عائشہ والی بات کرتا ہوں. وجہ کیا تھی؟ شیعہ کہتے ہیں 5 تن پاک، اور وہ اہل سنت عالم بھی کہہ رہا تھا اپنے خطاب میں 5 تن پاک. تو اپنے لوگوں نے شکوہ کیا تو شیعوں والی بات کر رہے ہیں. انہوں نے جواب یہ دیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین بی بی نے، انہوں نے فرمایا پیغمبر کالی اوڑھ کے بیٹھے تھے، وہ کملی چادر لے کے بیٹھے تھے. پھر پیغمبر نے اپنی بیٹی، اپنے بھائی علی اور اپنے نواسوں کو شامل کر لیا، اور اس کے بعد جبرائیل آئے، تطہیر لے کے نازل ہوا. کہا میں شیعوں کی بات نہیں کر رہا، میں تو ام المومنین حضرت عائشہ کی بات کر رہا. توجہ فرما رہی ہے؟ یعنی آپ غور کریں، کوشش کی جا رہی ہے جو بھی فضیلت اہل بیت ہے یہ کس کی بات ہے؟ شیعوں کی. لہذا نہ کیا جائے. مختلف رنگ دیے جا رہے ہیں تاکہ ان فضائل کی اہمیت نہ رہے. ظاہر ہے اگر یہ مہر لگ گئی کہ یہ شیعوں کی بات ہے تو پھر ان کے جتنے بھی ہیں چاہنے والے انہوں نے اہمیت نہیں دینی. اور جب یہ بات ہو گئی کہ یہ شیعوں کی نہیں، حضرت ابو بکر بھی کہہ رہے ہیں، حضرت عائشہ بھی کہہ رہے ہیں، اور پیغمبر سے نقل کر رہے ہیں. مرزا محمد علی انجینئر صاحب وہ کہہ رہے تھے حضرت ابو بکر نے فرمایا اگر محمد کا قرب لینا چاہتے ہو تو آل محمد میں تلاش کرو. تو گویا ہم تو وہی کام کر رہے ہیں. ذرا سمجھنے والی بات ہے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں محمد کا قرب ملے، ہمیں پاک نبی اپنے قریب کر لیں. اسی ہستی کا جو سید الانبیاء ہے اسی کے قرب کی خاطر یکم محرم سے عاشور تک فرش عذاب بچھا کے آل محمد کا قرب ڈھونڈتے رہتے ہیں تاکہ محمد کا قرب حاصل ہو. سبحان اللہ.